آج کا ہمارا موضوع ہے گمشدہ اشیاء کو عملیات کے ذریعے معلوم کرنا، کیا یہ شرعاً درست ہے اور اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کے اندر بھی چیزیں گم ہوتی تھیں، نقصانات ہوتے تھے، چوریاں ہوتی تھیں، تو کیا ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ عہد صحابہ، عہد تابعین، ائمہ، محدثین، ان کے ادوار ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہمارے معاشرہ میں طریقہ کار کیا ہے؟ کچھ ناخن پہ سیاہی لگا کر تلاش کرتے ہیں، اور کچھ لوٹا گما کر، اور کچھ لوگ پیالے میں پانی بھر کے دیکھتے ہیں، اور کوئی دھاگے یا کپڑے کی پیمائش کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہیں، اور لوگ اس قدر توہم پرستی میں شکار ہیں اور مبتلا ہیں، وہ ان باتوں پہ یقین لے آتے ہیں، اور انہی باتوں پہ یقین کر کے آپس میں رشتہ داری بھی بگڑ جاتی ہے، اختلافات بڑھ جاتے ہیں، سگے رشتے، خون کے رشتے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسی دراڑیں پڑتی ہیں کہ پھر دوبارہ کبھی ان کے اندر صلح نہیں ہوتی۔ تو آئیے ذرا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 429 پہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما قال وقد انکر ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس گیا یا عراف کے پاس گیا، عراف اس کو بولتے ہیں جو خفیہ باتوں کا سراغ لگاتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے، جانے والا اس کے پاس جا کر فصدقہ، اس کی بات کی تصدیق کر لیتا ہے، اس پہ یقین کر لیتا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، تو سن لے اس نے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت نازل ہوئی ہے نا، اس کا اس نے انکار کر دیا ہے اور کفر کر دیا ہے۔ اللہ کا دین یہ تعلیمات نہیں دیتا، یہ ساری توہم پرستی ہے، شعبدہ بازی ہے، لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کے معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی پہنچا ہوا ہے تو اس کو تھانے میں بٹھا دیں۔ جو اتنے سالوں سے FIR اڑی ہوئی ہیں، قاتل کا سراغ نہیں مل رہا، چور کا سراغ نہیں مل رہا، ڈاکے کا سراغ نہیں مل رہا، اسے پوچھ لیں۔ اتنے محکمے حرکت میں آتے ہیں، ان سے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی سراغ نہیں ملتا، ان صاحب سے پوچھ لیں، کیا وہاں ان کی نہیں چلتی؟ وہاں ان کی کرامت ولایت ختم ہو جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورہ انعام ہے، اس کی 59 نمبر آیت ہے۔ اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ لقمان اس کا آخری حصہ ہے، آخری آیت ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ غیب کی خبریں ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کس بندے نے کہاں پہ مرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اعلان فرماتے ہیں لا اعلم الغیب، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اولیاء، ولی، بڑی بڑی کرامت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میرے پاس نہیں ہے، جب تک اللہ نہ بتلائیں مجھے علم نہیں ہوتا، تو یہ کیسی شعبدہ بازی! اور ہم دنیاوی علوم میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ بال کی کھال اتار دیتے ہیں، اور دین کے معاملہ میں آ کر پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر جو بھی کسی نے کیا ہوا ہے وہ توہم پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ پاک فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔